آپ نے ابراہیم اکارڈ کی بات کی ہے، یہ بھی ٹرمپ دور میں ہوا اور اس کا یہ بھی حصہ تھا کہ فلسطین کو بھی تسلیم کر لے گا اسرائیل اور ایٹ دی لاسٹ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور کیا ٹرمپ اب ابراہیم اکارڈ کو فالو کر سکتا ہے؟ اب جو حالات جس طرف چلے گئے ہیں کیا اس کو آگے لے کر جائے گا، اسی اکارڈ کو آگے فالو کر سکتا ہے، یا ایک نئی پالیسی بنانے کی، نئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے؟ آپ مڈل ایسٹ کے بارے میں پوچھ رہی ہیں نا، یہ گلف کے بارے میں؟ جی بالکل۔ ہاں دیکھیے، اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے ایران۔ یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کے جتنے کیبنٹ کے نئے ممبرز ہیں وہ شدید خلاف ہیں ایران کے۔ لیکن ایک بات انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ جو ابھی ایک میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے جو نامینیٹ کیا ہے وہاں کے جو ان کے گورنمنٹ کے اوپر جو ان کو ایڈوائز کریں گے ری آرگنائزیشن کے اوپر، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہاں، ان کو انہوں نے کہا، اور ان کی ایران کے نمائندے سے یونائٹڈ نیشنز میں میٹنگ بھی ہوئی ہے۔ کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کو خلاف تو ہیں، اور انہوں نے پچھلی دفعہ جو JCPOA تھا، یعنی کہ جو نیوکلیئر پروگرام کے اوپر، سیولین نیوکلیئر پروگرام پہ اگریمنٹ ہوا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن کے دور میں، وہ اس کو آ کے انہوں نے ختم کر دیا تھا، اور انہوں نے ایران پہ سخت پابندیاں بھی لگائی تھیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ کو ایک جنگ میں نہیں جھونکنا چاہتے۔ اگر ایک اس قسم کی جنگ ہو جائے جس میں ایران کو یہ پتہ لگے کہ اسرائیل درپے ہے امریکہ کی مدد سے کہ اس کو تباہ کرے گا، تو پھر وہ بھی تمام حدود پھلانگ جائے گا۔ اور اس میں انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ حملے جو کرے گا ایران، وہ بہت سے امریکی جو اڈے علاقے میں، اور پھر امریکہ کے جو حلیف ممالک ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو انہوں نے کہا ہے کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہوگی۔ کیا ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ میں جھونک دیا جائے؟ کیونکہ اگر اس حد تک گئی تو امریکہ کو آنا پڑے گا اسرائیل کے دفاع میں۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کچھ اس میں آپ کہہ لیں سلور لائننگ ہے، کہ ایک امید یہ کی جا رہی ہے کہ ٹرمپ ایک بزنس مین کے اور ایک پریگمیٹسٹ کے طور پہ، عملیات پسند سیاستدان کے، ایران سے جنگ نہیں چاہیں گے۔ اسی میں بہتری ہے